اہل ایمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، فرمایا اللہ انہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتی ہے کہ ان کے لیے لا متناہی اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لا متناہی اجر۔ صرف شرط یہ ہے کہ باپ کو احساس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں اب باپ ہوں۔ استاد کے لیے یہ احساس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں۔ یہاں فیضان ہے حضرت سیدی ابو البرکات علیہ رحمہ کا۔ سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں، آپ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ ہر حال میں نفع۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا، کوئی عذر مانے ہوا، تو کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جکڑ لیا ہے، لہذا وہ جو نیک اعمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں، وہ تم اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا، اس کو وہ اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا جب کلمہ، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے۔ زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا
حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے، خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی، کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک دفعہ کہا تھا نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے، وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، چونکہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ، اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے ایک منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے۔ ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں۔ جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں الا ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ۔ وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھی تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں۔ صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا،
کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تھا حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا؟ رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں، جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔